کہ جو مشرک ہیں، جو بندے شرک کرتے ہیں، واضح آج کل جو شرک کرتے ہیں، ان کو ہم اسی طرح کا مشرک کہیں گے، جیسے سمجھیں گے جیسے لوگ عام طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں خصوصاً ہمارے اہل حدیث حضرات بھائی کہ جی وہ اسی طرح کے مشرک ہیں، تو کیا فرق ہے؟ جی ابھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو. یہ دونوں باتیں علی اسلام صاحب نوٹ کر رہے ہیں باری باری. ایک کفر دونا کفر، میرے بھائی نے پوچھا کہ وہ کیا. جیسے صحت اور مرض کے مراتب ہیں نا، کہ تندرست ہم ہر شخص کو کہتے ہیں جو بستر پر نہیں لیٹ جاتا، مگر اس میں بھی فرق ہے. کسی کی صحت بہت عمدہ ہوتی ہے، کسی کی طرح اس سے کم ہوتی ہے، مگر جب تک کوئی خاص بیماری نہ ہو سب تندرست کہلاتے ہیں. اسی طرح ایمان کے بھی مراتب ہیں. ایمان صحت ہے، ایک ایمان کامل ہے انبیاء علیہ السلام کا، پھر صدیقین کا، شہداء، ایک عام مومن کا بھی ایمان ہے، مگر ان میں فرق بہت ہے. یہ صحت کے مراتب سمجھ لیے. اسی طرح کفر بھی ایک نہیں. بیماری جو نزلہ ہو جائے، معمولی کھانسی، یہ بھی ہے. کینسر اور سرطان بھی جو ہے وہ بیماری ہے. ایک کفر ہے بہت اونچا کفر اکبر، کہ سرے سے کوئی آدمی کہے کہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، محمد رسول اللہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی اللہ نہیں. یہ وہ کفر ہے جو اسلام سے نکال دیتا ہے. خروج علی الاسلام کے لیے تو یہ کفر درکار ہے کہ ایسا کوئی اعلان کرے تو کہیں گے کہ اب یہ مسلمانوں میں نہیں رہا. اگر یہ نہیں کرتا، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کافروں والی ہیں، مگر ہے وہ کلمہ گو، وہ بیمار ہے، مگر وہ بیماری ایسی نہیں کہ اس سے موت ہو جائے، ابھی وہ زندہ ہے. اس کو کفر دونا کفر کہتے ہیں، کہ کفر بھی ہے، اس کے نیچے بھی کفر ہے، اس سے نیچے بھی کفر. جیسے میں نے مثال دی کہ معمولی نظرے سے لے کر آپ کینسر تک چلا جائے، ہے تو سب بیماریاں، مگر جو بیماری کینسر اور سرطان ہے وہ نظرہ تو نہیں ہے. اس لیے چھوٹے موٹے کام بھی حضور نے کئی چیزوں کو فرمایا کہ جو یہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جن میں یہ چیزیں ان میں جاہلیت ہے، کفر، مگر یہ وہی کفر ہے جو دونا کفر، چھوٹی چھوٹی بیماریاں. اس سے وہ ہے کام کافروں والا ہی، مسلمان کی شان کے لائق نہیں، مگر اس سے وہ اسلام سے نہیں نکلتا. اسلام سے نکالنے والا کفر وہی ہے کہ وہ کھلم کھلا تکذیب کرے، انکار کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر کافر ہوگا. یہ تو کفر دونا کفر کی بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بہت پیارے انداز میں یہ بات کہی کہ جب کسی میں کفر کی بات دیکھو نا تو کیا یہ کہا کرو بہی کفر، اس میں یہ کام تو ہے کافروں والا، ولا تقولوا انه کافر، مگر یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گیا. یہ بات اگر سارے لوگ سمجھ لیں کہ بیماری چھوٹی سی ہے ضرور اس میں، مگر یہ مر نہیں گیا کہ اسلام سے نکل گیا، مسلمان، اس کو سمجھائیں، تلقین کریں. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ شرک جو لوگ کرتے ہیں مسلمانوں میں سے، کیا یہ بالکل اسی طرح کے مشرک ہیں جس طرح وہ مشرکین مکہ تھے؟ نہیں، اس طرح کے نہیں. شرک ہی ہے. دیکھیں جیسے غلاظت سونے کے برتن میں ہو وہ بھی غلاظت ہے، ٹھیکرے میں ہو مٹی کے غلاظت. مسلمان وہ کام کرے وہ بھی شرک ہے. مکے کے لوگ کرتے تھے وہ بھی شرک. شرک ہونے میں میرے بھائی ذرا رعایت نہیں، اور اللہ کے ہاں اگر یہ جان بوجھ کر کرتے وہی سزا پائیں گے جو انہوں نے پائی. ایک طرف تو یہ بات ہے. ایک یہ ہے کہ یہاں ہم دنیا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں. یہ کہہ دیں کہ یہ مشرکین عرب کی طرح ان کے ساتھ رشتے ناتے حرام ہیں، ان کا ذبیحہ مردار ہے، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کا جنازہ نہیں ہو سکتا، ان کو قبر نہیں. یہ مسلم ہیں، ان میں شرک ہے. جیسے پہلی بات کی میں نے وضاحت کی، بات ان میں شرک کی ہے، مگر یہ مشرک نہیں ہوئے کیونکہ یہ قبول نہیں کرتے. اگر تو مشرکین مکہ کی طرح یہ کہتے نا کہ شرک ہے لے شرکائے، ہاں اللہ کے شریک مانتے ہیں. یہ ایک گروہ تھا جو علانیہ شرک کو اپنا دین کہتا تھا. ناراض نہیں ہوتے، وہ کہتے بالکل سارا ہمارا یہ عقیدہ. یہود اور نصارہ ان سے بڑا شرک کرتے تھے. آپ بھی مانیں گے کہ ان سے بڑا شرک کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے عیسیٰ ابن مریم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. جرم ان سے بڑا، مگر مشرک نہیں کہا. صرف یہ کہ مشرک کہا ہی نہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ ان کی بیٹیاں تم اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو، بے شک وہ اپنے عقیدے پر ہیں، ان کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں. یہ رعایت اسی وجہ سے ہوئی جو میں نے بیان کیا. اور کاش علماء اس کو سمجھیں کہ میں شرک کرنے سے مشرک نہیں ہو جاتا. شرک کو وہ مانے شرک ہے اور کہے میں شرک کرتا ہوں پھر ہوتا. یہ صرف مشرکین مکہ تھے. یہود نصارہ نے آج تک تسلیم نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہم تو دنیا میں سب سے بڑے توحید کے علمبردار ہیں، مغالطے سے پھنسے ہوئے شرک میں. تو جو تعویل سے اور غلط فہمی میں شرک میں پھنسا ہو ہے شرک ہی. جیسے آدمی مر گیا، غلطی سے مر گیا، آدمی تو مر گیا، قتل میں تو شبہ کوئی نہیں، مگر رعایت ہے کہ جان بوجھ کر قتل کیا
یا غلطی سے قتل. یہ ہمارے بھائی غلطی سے کر رہے ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے شرک ہے تو اسی وقت توبہ کر رہے ہیں. وہ بیچارے کچھ تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ استشفاء ہے، توسل ہے، تعظیم ہے، ایسے لفظ بنائے ہیں کہ ہم تو وسیلہ ڈھونڈ. ہے غلط باتیں ان کی، جان نہیں اس میں کوئی بھی، بالکل وہی شرک ہے. مگر چونکہ یہ تعویل اور مغالطے سے کر رہے ہیں اس لیے ہم انہیں مشرک نہیں کہتے. کوئی مشرکوں والا فتویٰ ان پر نہیں لگاتے. ہمارے بھائی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، ان کا ذبیحہ کھائیں گے، ان کے ساتھ رشتہ ناطہ کریں گے، اصلاح کی کوشش کریں گے ضرور کہ بھائی یہ باتیں تو وہی ہیں جو کفار میں تھی. آپ میں بھی یہ بیماریاں آ گئی. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی. بہت شکریہ جی. مولانا ایک تحریری سوال ہے ہمارے پاس، اور یہ سوال ہمیں کیا ہے ملک محمد حسین صاحب ہیں جی 171 گافبے سے. ان کا کہنا ہے کہ قبرستان میں جا کر جو عزیز فوت ہو چکا ہے اونچی آواز میں اس کے لیے درود پاک پڑھنا. ایک ٹیلی فون کال ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن. مولانا اسحاق صاحب بول رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں، آپ پوچھیں. مولانا صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھیں ہم کوئی کچھ کھیلتے ہیں، کوئی گیم وغیرہ کھیلتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی بیان ہو رہا ہے. جی جی سن رہی ہے آپ کی آواز، بولیں آپ. کیا گیم کھیلتے ہیں؟ عام طور پر یہ ہے کہ سنوکر وغیرہ کھیلتے ہیں. یہ مولانا جو سنوکر یہ ٹیبلوں کے اوپر جو گیند کے ساتھ، گیند کے ساتھ بچے لگ رہے ہیں، اس کو وہ کلب میں ان کے پیسے لیتے ہیں. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہارے گا وہ پیسے دے گا. تو کیا یہ جوئے میں شمار ہوتا ہے؟ جوئے میں ہوتا ہے یہ شمار؟ سارے جو ہے نا مسائل ان کے لیے بنیادی بات جو ذہن میں ہونی چاہیے نا میرے بھائی، کھیلوں کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر آپ صرف اس تفریح اور کھیل میں حصہ لے سکتے ہیں جس سے جسم کی صحت اور تندرستی حاصل ہو اور آپ جہاد کے لیے، عبادت کے لیے، دینی دنیاوی کاموں کے لیے تیار ہو سکیں. محض وقت گزاری کے لیے کھیل یہ دین اس کو ہضم نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام کے نقطہ نظر سے آپ رہا ہے ایک لمحہ بھی بیکار ہمارے پاس نہیں ہے کہ وقت گزاریں. وقت گزارنے کی چیز نہیں، وہ تو بجلی کی رفتار سے گزرتا جا رہا ہے، ہمارے روکے سے روکتا بھی نہیں. عمر جاتی ہے گزرتی، ہمیں تو اسے استعمال کرنا ہے. اس سے یا دین کا یا کوئی دنیا کا نفع بخش کام وہ کرنا بیکار. ہمارے پاس کہاں وقت ہے کہ ہم گیندوں سے کھیلیں اور وہ بھی جوئے کے ساتھ کہ جو ہارے گا پیسے دے گا. تو یہ لعنت تو جوئے کے ساتھ اور آ گئی، یہ بھی جرم ہو گیا. مگر خود ایسے کھیل ہی گناہ ہے. اس لیے کھیل یہاں ہونے چاہیے جن سے طاقت ہے. حضور نے فرمایا سواری گھوڑ سواری کرو، تیراکی سیکھو، تیر اندازی کرو. ہم تو ایک مشن کے علمبردار ہیں کہ دنیا میں دین کو قائم کرنا، یا اس کے لیے جہاد کے لیے ٹریننگ ہو، یا کوئی جسم اپنے کو ٹھیک رکھنے کی صحت کے لیے ورزش کرے، بھاگے دوڑے. یہ باتیں تو ہیں. بیکار اگر شطرنج کھیلتا رہے، بد ہضمی ہو جائے، قبض ہو جائے، کیا وقت بھی ضائع کرنا اور بالکل آپس میں لڑائی جھگڑے. تو یہ آپ اصولاً سمجھ لیں کہ کھیلوں میں سے وہ کھیلیں چھانٹیں آپ جو یا صحت کے لیے مفید ہوں یا وہ جہاد کے لیے اور عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں. ورنہ ہمارے پاس کلمہ گو کے پاس کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ہے کہ وہ فضول کاموں میں اس کو ضائع. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. اللہ کہتا ہے ایمان ہر بےہودہ چیز سے منہ موڑے رکھتے، دھیان ہی نہیں کرتے. ہمیں گپے مارنے کا وقت ہے کہ اس میں لگے رہے. جی ٹھیک ہے میرے بھائی.